اس دنیا میں آپ کو ہزاروں لاکھوں لوگ ایسے ملیں گے جو اللہ کے فرشتوں کا انکار کرتے ہیں۔ اسی طرح آپ کو اس دنیا میں ہزاروں اور لاکھوں انسان ایسے ملیں گے جو صحابہ کرام کی عظمت کا انکار کرتے ہیں۔ پھر اسی طرح اور آپ کو لاکھوں اور ہزاروں ملیں گے جو اہل بیت کی عظمت کا انکار کرتے ہیں۔ لاکھوں ہزاروں لوگ آپ کو اس دنیا میں ایسے ملیں گے کہ جو اولیاء اور اولیاء کی کرامتوں کا انکار کرتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے۔ اسی طرح آپ کو کتنے اور لوگ ملیں گے جو نبیوں کے معجزوں کا انکار کرتے ہیں۔ کتنے آپ کو لوگ ایسے ملیں گے کہ جو اللہ کی کتابوں کی عظمت کا انکار کرتے ہیں، حتیٰ کہ آپ کو دنیا میں کتنے ایسے لوگ بھی ملیں گے جو اللہ کے نبیوں کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ کا بھی انکار کرنے والے آپ کو ملیں گے، حتیٰ کہ جنت اور جہنم کا انکار کرنے والے بھی آپ کو اس دنیا میں ملیں گے۔ اگر کوئی نہیں ملے گا آپ کو اس دنیا میں تو موت کا انکار کرنے والا آپ کو کوئی نہیں ملے گا۔ چاہے وہ خدا کا منکر ہے، چاہے وہ نبیوں کا منکر ہے، کتابوں کا منکر ہے، فرشتوں کا منکر ہے، صحابہ کی عظمت کا منکر ہے یا اہل بیت کی عظمت کا منکر ہے، نبیوں کے معجزوں کا انکار کرنے والا ہے یا اولیاء کی کرامتوں کا انکار کرنے والا ہے، اس پر وہ آپ کو یقین اور ایمان رکھتا ہوا ضرور ملے گا کہ وہ کہے گا کہ میں نے ایک دن مرنا۔ موت سے کسی کو انکار نہیں، وہ بڑے سے بڑا کافر کیوں نہ ہو اور بڑے سے بڑا مومن کیوں نہ ہو، ہر ایک اس تین حرفی چیز پر ایمان اور یقین رکھتا ہے کہ موت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ الدنیا سجن المومن، مومن کے لیے یہ دنیا قید خانہ ہے، وہ جنت الکافر، یہ دنیا کافر کے لیے جنت ہے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا کہ ایک دفعہ حضرت جبرائیل امین نے حضرت نوح علیہ السلام سے پوچھا، چونکہ اللہ کے پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام کی بہت لمبی عمر ہوئی، 950 سال تو صرف ان کے جب سے وہ نبی بنے، کتنی عمر ان کی پہلے گزری، یہ اللہ ہی بہتر جانتا۔ بعض کتابوں میں آیا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر 1500 سال تھی، بعض کتابوں میں ملتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر 1250 سال تھی۔ اتنی لمبی عمر پانے کے بعد ایک دفعہ حضرت جبرائیل امین نے پوچھا کہ آپ نے اپنی اس عمر کو کیسا پایا؟
تو فرمایا بھائی مجھے تو یوں لگا کہ جیسے ایک مکان کے دو دروازے ہوں، ایک سے بندہ داخل ہو اور دوسرے سے نکل جائے، میں تو بس ایک دروازے سے داخل ہوا اور دوسرے سے نکل گیا، 1250 سال یا 1500 سال گزر گیا، پتہ ہی نہیں چلا۔ چلو یہ مثال ہو سکتا ہے آپ کو سمجھ نہ آئے، یہاں آپ کسی آدمی سے پوچھو کہ ہانگ کانگ میں تمہیں کتنا عرصہ ہوا آئے ہوئے، تو وہ کہے گا 40 سال ہو گئے، اور اسے یوں لگتا ہے کہ میں کل آیا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک نے تخلیق آدم سے پہلے، آدم کو پیدا کرنے سے پہلے آدم کی جتنی اولاد تھی تمام کی جب روحوں کو پیدا فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے ان کی روحوں کو اپنے فرشتوں کو دکھایا، تو فرشتے حیران ہو کے کہنے لگے اللہ میاں یہاں ساری دنیا میں یہ انسان کہاں سمائے گا؟ یہ تو اربوں اور خربوں کی تعداد سے بھی زیادہ نظر آ رہے ہیں، اتنے زیادہ ہو جائیں گے، یہ تو زمین پہ پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں رہے گی، تو یہ کہاں سمائیں گے سارے؟ تو ارشاد خداوندی ہوا کہ میں ان پر موت کو مسلط کر دوں گا، آتے رہیں گے اور جاتے رہیں گے۔ فرشتوں نے عرض کی اللہ میاں جب موت کو مسلط کر دے گا یہ تو ہر وقت موت کو یاد کر کے ہی مرتے رہیں گے، جب ان کے سروں پہ موت مسلط ہوگی یہ تو ہر وقت موت کو یاد کر کے ہی مرتے رہیں گے، تو زندگی کا مزہ تو نہیں آئے گا۔ کیا خیال ہے آپ کا، ہم میں سے کسی کو پتہ چل جائے کہ کل ہماری موت ہے، وہ موت سے پہلے اسے موت آ جائے گی، یہ سوچ کے کہ کل میری موت کا دن مقرر۔ ہم میں سے کسی آدمی کو موت آتی ہے تو ہم اخبار میں یہ خبر پڑھتے ہیں کہ اچانک فلاں آدمی اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ ہم کتنے بے وقوف ہیں کہ جب موت کے بارے میں ہمیں قرآن میں کہا گیا کہ کسی کو کوئی پتہ نہیں کب آئے گی اور کسی کو کوئی پتہ نہیں کہاں آئے گی، یہ دو چیزیں تو موت کے بارے میں ایمان میں داخل ہیں جو اللہ قرآن میں بیان کرتا۔ تم میں سے ہر آدمی کے ساتھ موت سفر کرتی، ہمارے دائیں بھی موت ہے، بائیں بھی موت ہے، اوپر بھی موت ہے، نیچے بھی موت ہے، ہم سفر کرتے ہیں تو ساتھ موت سفر کرتی۔ کبھی کسی آدمی کو موت اکیلا نہیں چھوڑتی، وہ ساتھ چلتی۔ جب ایک چیز تمہارے دائیں بھی ہے، بائیں بھی ہے، اوپر بھی ہے، نیچے بھی ہے، تو پھر بھی کہتے ہو کہ اچانک آ گئی، اور ایمان بھی رکھتے ہو کہ ہم نہیں جانتے کب آئے گی، ہم نہیں جانتے کہ کیسے آئے گی، پھر بھی بندہ کہتا ہے کہ اچانک آ گئی، اور موت کہتے ہی اسے ہیں جو اچانک آئے۔ وہ پہلے کبھی اعلان کر کے نہیں آتی کہ تیاری کر میں آ رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ میں ان پر موت مسلط کر دوں گا۔ فرشتے کہنے لگے اللہ یہ تو بیچارے پھر موت سے پہلے ہی مر جائیں گے، تو زندگی جینے کا مزہ نہیں آئے گا۔ تو ارشاد خداوندی ہوا کہ میں ان پر امیدیں اس طرح کی مسلط کر دوں گا کہ یہ موت کو بھول جائیں گے۔ اب ہم میں سے ہر آدمی اس امید پہ جی رہا ہے کہ پتہ نہیں کل مجھے امریکہ کا ویزا مل جائے گا، میں وہاں جا کے مزے کی زندگی گزاروں۔ کوئی اس امید پہ زندگی گزار رہا ہے کہ گھوڑے لگاتا رہوں گا کبھی تو لگ جائیں گے، اور کوئی اس امید پہ زندگی کو گزار رہا ہے کہ کتنے سال ہانگ کانگ میں کما کے اسلام آباد میں کوٹھی تو بنا لوں گا، اتنا کرایہ آئے گا، زندگی مزے سے گزرے گی،
اور کوئی اس امید پہ زندگی